ہم بے وفا نہیں، از قلم ملک علی خان، قسط نمبر 4۔ خوبصورت لان کو رنگ برنگی لائٹ سے سجایا گیا تھا کیونکہ آج تانیہ کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ خوبصورت نقوش گوری رنگت والی تانیہ گرین کلر کے خوبصورت کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آؤ عمیر بھائی، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، اظہر ہاشم عمیر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ السلام علیکم سر، سوری وہ ٹریفک جیم ہو گئی تھی اس لیے آنے میں دیر ہو گئی، اس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ آج وہ ان کے انویٹیشن پر ان کی بیٹی تانیہ کی برتھ ڈے پارٹی میں آیا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں بیٹا، وہ اپنائیت سے بولے۔ اصل میں وہ تانیہ سے عمیر کو ملانا چاہتے تھے، ان کو یہ لڑکا داماد کے روپ میں بہت پسند آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تانیہ عمیر سے ایک بار مل لے، پھر وہ دونوں سے اس سلسلے میں بات کریں گے۔ تانیہ بیٹا ادھر آؤ، انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی جو اپنی چند دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ اچھا میں ابھی آئی، اس نے اپنی دوستوں سے کہا اور ان کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جس میں چند تانیہ کی دوستیں تھیں اور چند اظہر ہاشم کے قریبی دوست تھے۔ تانیہ بیٹا ان سے ملو، یہ ہیں عمیر، ہمارے نئی مینیجر، انہوں نے عمیر کا تعارف کروایا۔ اس نے غور سے اپنے سامنے کھڑے ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھا جو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے سے ایک معصومیت جھلک رہی تھی۔ آخرکار آج آپ کو دیکھ بھی لیا، ویسے آپ کا تعارف تو پاپا نے کب سے کروا دیا تھا کہ عمیر بیٹا بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت شریف ہے، بس پاپا آپ کے بارے میں ہی آج کل بات کرتے رہتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر پاس کھڑے اظہر ہاشم کے لبوں پر بھی مسکراہٹ چھا گئی۔ ویسے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ جی مجھے بھی، اس نے خوش دلی سے کہا، یہ میں آپ کے لیے لایا تھا، وہ گلاب کے خوبصورت پھولوں کے بوکے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی تھینکس، وہ لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ چلو تانیہ بیٹی آپ کیک کاٹ لے۔ جی پاپا چلیں، وہ سامنے ہی ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ عمیر اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا کہ منصور دوڑتے ہوئے اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ مینیجر صاحب جلدی آئیں، سر جی کی لگتا ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں ان کو چائے دینے گیا تھا تو دیکھا انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا۔ جلدی آؤ میرے ساتھ، اس نے پریشانی سے کہا۔ اظہر ہاشم کو تکلیف کی شدت میں دیکھتے ہوئے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی۔ اظہر ہاشم درد کی شدت کو مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے چہرے کی رنگت پیلی ہو رہی تھی اور وہ پہلے سے ہی دل کے مریض تھے۔ تانیہ یہ خبر سنتے ہی یونیورسٹی سے سیدھی ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ عمیر بتائیں میرے پاپا کیسے ہیں اور کہاں ہیں اس وقت؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عمیر کے پاس پہنچتی ہوئی پریشان کن لہجے میں بولی، جو اس وقت خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایمرجنسی روم کے باہر پریشان سا کھڑا تھا۔ جی آپ صبر کریں، انشاءاللہ آپ کے والد ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ایمرجنسی روم میں ہیں، آپ پلیز بیٹھ جائیں، وہ اسے تسلی دینے لگا۔ یا اللہ میرے پاپا کو ٹھیک کر دے، آپ جانتے ہیں میرے لیے تو وہ پاپا بھی ہیں اور ماما بھی، میرا تو اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں، آپ تو سب کی سنتے ہیں، میری بھی دعا قبول کرے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں بینچ پر بیٹھی اپنے پاپا کے لیے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ پلیز یہ پانی پی لیں، وہ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ پلیز آپ روئیں مت، انشاءاللہ آپ کے والد صاحب صحت یاب ہو جائیں گے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کیسے تسلی دے، وہ خود ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا، وہ ان کو باپ کی جگہ سمجھتا ہے اور وہ بھی عمیر کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ یا اللہ اظہر صاحب ٹھیک ہو جائیں، وہ خود بھی ایمرجنسی روم کے باہر کھڑا ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ ہی ان کے ساتھ ہیں نا؟ ڈاکٹر نے عمیر کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب میں ہی ہوں، ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے ابھی، لیکن خطرے سے باہر نہیں ہے، کچھ دیر تک ہوش میں آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلا گیا۔ پاپا کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے؟ تانیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ جی پہلے سے بہتر ہیں لیکن ابھی ان کو ہوش نہیں آیا، وہ اسے پھر سے تسلی دینے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ خطرے والی بات اس کے پریشان کن چہرے کو دیکھ کر نہیں بتا سکا تھا۔ کیا میں ان کو دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عمیر کو دیکھا۔ جی، عمیر نے اس بات میں سر ہلایا، اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔
अपने पापा को इस हालत में देखकर ऑक्सीजन मास्क अभी भी उनके चेहरे पर लगा हुआ था और साथ ही ड्रिप लगी हुई थी। उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे बरसों के बीमार हों। अभी ये हालत देखकर वो फिर से अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। उमैर भी उसके साथ ही रूम में दाखिल हुआ। उमैर, आप तो कह रहे थे पापा ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा है। वो अपनी नज़रों का रुख उसकी तरफ करते हुए बोली। तो फिर इनको ये ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा हुआ है? उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसको क्या जवाब दे, लेकिन उसने शुक्र अदा किया उस नर्स का जो पास आते हुए बोली थी कि प्लीज़ आप बातें ना करें, मरीज को आराम की ज़रूरत है। वो भी तानिया को एक नज़र देखकर खामोश हो गया और फिर कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। मैं जानता हूँ किसी के लिए भी अपनों को इस हालत में देखना बहुत तकलीफ देह होता है, उसने खुद कलामी की। हेलो ज़ैनब। जी भाई, मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। माँ जी को भी बता देना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? वो फिक्रमंदी से बोली। वो मेरे बॉस अजहर साहिब को हार्ट अटैक हुआ है तो उनके साथ हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है भाई, मैं माँ जी को भी बता दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। वो जेब में सेल फोन डालते हुए फिर से इमरजेंसी रूम की जानिब बढ़ गया। तानिया उनके करीब चेयर पर बैठी ज़ेरे लब कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। वो भी पास ही चेयर पर बैठ गया, उनके होश में आने का इंतजार करने लगा। उमैर, पापा को होश आ रहा है, देखे। कुछ देर बाद उनको देखते हुए खुशी से बोली। उमैर भी चेयर से उठकर उनके करीब आ गया। होश में आते ही वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतारने लगे। प्लीज़ आप रुक जाएं, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, उमैर ने रोकने की कोशिश की। तानिया ने अपने बाप का एक हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। नहीं उमैर, रुको, मेरी बात सुनो, वो नहीफ से लहजे में बोले। जी सर, उसने मोदबाना अंदाज में कहा। पापा, आप अभी कोई बात ना कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बात बाद में भी हो सकती है, वो फिक्रमंदी से बोली। जी सर, तानिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। बेटा, मैं आप दोनों से एक बात करना चाहता हूँ, पता नहीं ज़िंदगी फिर साथ देती है या नहीं। पापा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तानिया रिंदे हुए लहजे में बोली। जी सर, तानिया ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ सर, ऐसी बातें ना कीजिए, उमैर ने उन्हें हौसला दिया। बेटा, रेस्ट भी हो जाएगा, मैं इस वक्त तुमसे बहुत अहम बात करना चाह रहा हूँ। जी सर, उसने अदब से कहा। बेटा, तुम तो जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है और एक बाप की हैसियत से मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात नहीं टालोगे। वो मध्यम लहजे में बोलते हुए उमैर को देख रहे थे। जी सर, मैं जानता हूँ, मैं भला आपकी कोई बात कैसे टाल सकता हूँ, उन्हें मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए संजीदा लहजे में कहा। उमैर, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हो और इस वक्त मेरे सामने निकाह कर सकते हो? ये कहते हुए उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। उमैर और तानिया ये बात सुनते ही हैरान रह गए। उमैर ने हैरत से उन्हें देखा कि ये वो क्या कह रहे हैं। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो उमैर के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। काश के तानिया इनकार कर दे। या अल्लाह, आप तो जानते हैं मैं तो रमना से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो किसी और लड़की से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। या अल्लाह, मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालें, मैं अपनी मोहब्बत नहीं खोना चाहता, उसने दिल में दुआ की। बेटा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ही खुश देखना चाहता हूँ और तुम अकेली इस दुनिया में कैसे रहोगी, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दो, वो तानिया को समझाने लगे। पापा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उनकी ये बात सुनते ही वो तड़प सी गई। डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक है, बस आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। वो उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए नम लहजे में बोली। क्या सोच रहे हो? प्लीज़ उमैर बेटा, इनकार मत करना, यही समझ लो कि एक मरते हुए बाप की फरियाद है। तुम जानते हो इस दुनिया में तानिया का मेरे अलावा कोई नहीं है, उन्होंने उमैर को खामोश देखकर नरम लहजे में कहा। पापा प्लीज़, अब बस रेस्ट करें। इससे पहले कि उमैर कुछ कहता, तानिया ने इल्तिजा की। बेटा, क्या मेरी खुशी के लिए ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? मैं ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, वो उसके हाथों को लबों से लगाते हुए बोले। उमैर परेशान सा खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि तानिया ने हामी भर ली तो वो क्या करेगा। ये बात कहकर उन्होंने फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, क्योंकि उसके लिए पापा की खुशी से बढ़कर कोई खुशी न थी।
اوکے پاپا، جیسے آپ چاہیں، اس نے مدھم لہجے میں سر جھکا کر جواب دیا۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی، کیونکہ اسے اپنے پاپا کی خوشی عزیز تھی۔ عمیر بیٹا، تم نے کیا سوچا ہے؟ اب کی بار وہ خوشی سے عمیر کی طرف متوجہ ہوئے، جیسے انہیں یقین تھا کہ عمیر کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ عمیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف ایک باپ کی خوشی۔ بیٹا خاموش کیوں ہو؟ جی سر، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس وقت جس امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، عمیر نے پل بھر میں ہی اپنی محبت کو ایک باپ کی خوشی کی خاطر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہو سکے تو رمنا مجھے معاف کر دینا، میں ایک باپ کو انکار نہیں کر سکا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، ان کو دیکھ کر انکار ہی نہیں کر سکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اس وقت صرف اسے ایک باپ نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم ابھی نکاح کا بندوبست کر لو، وہ اس بار خوشی سے بھرپور لہجے میں بولے تھے۔ جی سر، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تانیہ پر ایک نگاہ ڈال کر باہر چلا گیا، جو سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمرجنسی روم سے نکل کر پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو ان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر صاحب، انہیں پھر سے دیکھ لیں۔ جی چلے، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں، اس نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے باہر بینچ پر بیٹھتے ہوئے جیب میں سے سیل فون نکالا اور اپنے دوست اسد کو کال ملانے لگا۔ آپ کے پاپا پہلے سے بہتر ہیں، ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتے ہوئے تانیہ سے بولے، لیکن ابھی ان کو آرام کی ضرورت ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ڈاکٹر چند اور ہدایتیں اور میڈیسن دیکھ کر چلا گیا۔ ہیلو اسد، اس وقت کہاں ہو؟ گھر پر ہی ہوں، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس کے لہجے سے اندازہ لگاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ یار اس وقت میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتا، بس تم ابھی جناح ہاسپٹل آ جاؤ، ایک نکاح خواہ اور چند گواہ لے کر، باقی بات تو آئے گا تو بتا دوں گا۔ چل تو پریشان نہ ہو، میں بس ابھی نکل رہا ہوں۔ اس نے مزید سوال پوچھنے کی بجائے اسے تسلی دی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو آفس سے آئے ہو؟ نصرت بیگم لان میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کو پورچ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر بولی، بس ممی ایک کام سے جا رہا ہوں، ابھی کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ کار کا لاک کھولتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اسد کے آتے ہی چند گواہوں کی موجودگی میں تانیہ اور عمیر کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اس وقت اظہر صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عمیر بیٹا، میں جانتا ہوں تم میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے، میرے بعد سب کچھ اب تمہارا اور تانیہ کا ہی ہے۔ وہ سر جھکا کر خاموشی سے کھڑا تھا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ یوں اچانک یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بزنس اظہر انڈسٹریز کے اب تم ہی مالک ہو، مجھے امید ہے میرے بعد تم میری بیٹی کو بہت خوش رکھو گے۔ پاپا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز آپ خاموش ہو جائیں، ڈاکٹر نے زیادہ باتیں کرنے سے آپ کو منع کیا ہے۔ پھر سے تانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اب آپ ریسٹ کریں، اس نے خلوص دل سے کہا۔ اس وقت تانیہ اکیلی اپنے پاپا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور عمیر رات کا کھانا لینے کے لیے باہر گیا ہوا تھا کہ اچانک اظہر ہاشم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میرے پاپا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز نرس جلدی ڈاکٹر کو بلائیں، اس نے پاس کھڑی نرس سے پریشانی سے کہا، جو میڈیسن دیکھنے میں مصروف تھی۔ پلیز آپ باہر جائیں، ڈاکٹر ایمرجنسی روم میں داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ عمیر کھانا لے کر آیا تو تانیہ کو ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے روتے ہوئے دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہاں کھڑی کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے قریب آتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ عمیر، پاپا کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود شاپر بینچ پر رکھ دیے۔ پلیز آپ یہاں بیٹھے، اس کو نرمی سے کندھوں سے تھام کر چیئر پر بٹھایا۔ آپ پلیز روئے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اسے تسلی دینے لگا۔ وہ اس وقت خود بھی بہت پریشان تھا، لیکن اس کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ایمرجنسی روم سے ڈاکٹر باہر آیا۔ عمیر دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پریشان لہجے میں دریافت کیا۔ سوری عمیر صاحب، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ساتھ ہی کھڑی تانیہ تو یہ خبر سنتے ہی صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔
اس نے کال کر کے ساری تفصیل بتا کر زینب اور ماں جی کو بھی اظہر ہاشم کے گھر بلا لیا تھا۔ اظہر ہاشم کے انتقال کو 3 دن گزر چکے تھے۔ عمیر اس وقت ماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ ماں جی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی لڑکی اس طرح شامل ہو جائے گی۔ میں تو رمنا سے محبت کرتا ہوں، کبھی میں نے تو کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں جب رمنا کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساری تفصیل اسے بتا کر سمجھا دینا۔ تم نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ محبت کھو دینا کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ بیٹا، آج اپنے گھر نہ جانا، اب اس بچی کو تمہاری ضرورت ہے۔ 3 دن سے اپنے کمرے میں بند ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، آج تو دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ تمہارے اظہر صاحب اس بچی کو اب تمہیں سونپ کر گئے ہیں، اب ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، اور اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا اب تمہارا بھی فرض ہے۔ وہ اسے نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی ماں جی، میں جانتا ہوں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اب منہ ہاتھ دھو لو اور تانیہ بیٹی کو بھی لے کر آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ماں جی، آپ آرام سے سو جائیں، میں خود کھانا لے لوں گا، وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کی اور سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر سب لائٹس آن کر دی۔ کمرہ اچانک سے ہی روشن ہو گیا۔ اس نے سامنے بیڈ پر لیٹے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ وہ اپنے بازوؤں کو آنکھوں پر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے روشنی کا احساس ہوا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے سامنے اسے دیکھ کر سرخ ہوتی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، کیونکہ وہ اپنے پاپا کی خوشی کی خاطر اس کی بیوی بن چکی تھی اور وہ اب اس کا شوہر تھا۔ وعلیکم السلام، وہ نم لہجے میں بولی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمیر نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ماں جی کہہ رہی تھی آپ 3 دنوں سے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھا رہی ہیں، اور آج تو آپ نے لنچ بھی نہیں کیا اور ڈنر بھی نہیں کر رہی ہیں۔ چلیں شاباش، فریش ہو جائیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے بھی ابھی ڈنر نہیں کیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ انسان کو حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے، اگر رونے سے سب کچھ مل جاتا ہو تو ہر انسان رو کر پھر سب کچھ حاصل کر لیتا۔ سب انسانوں نے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، کسی نے پہلے تو کسی نے بعد میں۔ یہ دکھ سکھ تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کے رونے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، آپ جانتی ہیں آپ کے پاپا ہمیشہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نماز پڑھیں اور ان کے لیے قرآن پاک پڑھیں، آپ کو بھی سکون حاصل ہوگا، وہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگا۔ میں کھانا لے کر ابھی آ رہا ہوں، مجھے امید ہے آپ اتنی دیر میں فریش ہو جائیں گی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ اس کی بات نے اس پر اثر کر ہی دیا تھا، اس لیے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماما کی طرح پاپا بھی کبھی یوں اچانک اسے اس دنیا میں کسی اور کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو اس کی نظر عمیر پر پڑی، جو کھانا ٹیبل پر لگا کر صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کھڑی کیوں ہیں، آ جائیں، اسے دیکھ کر کہا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں سالن نکالا۔ چلیں اب شروع کریں، اس کے کہنے پر اس نے روٹی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اس لڑکی نے کھانا تو شروع کیا۔ چند نوالے کھانے کے بعد اس نے بس کر دی۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں، وہ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر بولا۔ کچھ سر میں درد ہے، مزید میں نہیں کھا سکتی، وہ اپنے ہاتھوں میں نظریں جمائے ہوئے بولی۔ اچھا چلے پھر میں ابھی دودھ اور پین کلر لے کر آتا ہوں، آپ جا کر لیٹ جائیں، اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ، میڈیسن رہنے دیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں، اس نے روکھے لہجے میں کہتے ہوئے صاف انکار کیا۔ اس میں تکلیف اٹھانے والی کیا بات ہے، اب آپ میری بیوی ہیں، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، وہ کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔
وہ اب اس لڑکی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ اسے میڈیسن دے کر خود بھی بیڈ کی دوسری طرف ذرا فاصلے پر لیٹ گیا، لیکن اس وقت دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دونوں کو بچھڑنے والوں کا غم تھا۔ کچھ دیر بعد عمیر نے کروٹ بدلی تو اس کی نظر تانیہ پر پڑی، جس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہ اسی رفتار سے آپ آنسو بہاتی رہیں تو آپ کو پانی کی کمی ہو جائے گی۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چہرے سے صاف کرنے لگا۔ اسے بہلانے کے لیے شریر لہجے میں بولا۔ وہ اچانک اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئی۔ چلیں اب رونا بند کریں، رونے سے اور سر میں درد ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنا سرد ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سر دبانے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے آنکھیں موند لی۔